السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز حضرات، اس خاص موسم میں خصوصیت کے ساتھ صرف رات کے 10 بجے تک ہی پروگراموں کو انجام دینے کی اجازت ملتی ہے، اور اس وقت 10 بجنے کے لیے 10 منٹ باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بمشکل تمام 8-9 منٹ شاید آپ سے میں بات کر سکوں گا۔ معزز قابل قدر علماء کرام، حاضرین اعظام، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری اس پٹی کے، اس سرزمین کی پٹی کا کریم ہیں، اور آپ بہت غیر معمولی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی چیزوں میں حصہ لینا یہ عین دین ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے ذیل میں آپ کو بتلایا جاتا کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو سب سے پہلا انسانی دستور بنایا، جس میں سب کے لیے امن کا معاہدہ تھا، جس میں مسلمان تعداد میں کم تھے، غیر مسلم تعداد میں زیادہ تھے، ان سب سے مل کر آپ نے ایک معاہدہ فرمایا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل اس موقع پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ مطالعہ کر لیجئے اس کا۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اگر ماحول میں امن ہوگا اور ہر ایک کو تحفظ حاصل ہوگا، ہر ایک کے حقوق باقی رکھے جائیں گے، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں گے، تو ہی آدمی صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو گزار بھی سکے گا اور خیر کے کاموں کو انجام بھی دے سکے گا۔ اس وقت میں ہمارے اس ملک کی رعایا بے حد تکالیف کا سامنا کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا سب سے کم ترین جو شعبہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ ہمارے اس ریاست کی جمعیت العلماء ہوں اور دیگر خدام دین ہوں، فکر مند دردمندان قوم و ملت ہوں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ریاست کے جمعیت العلماء کے جو صدر ہیں، عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جی اس کا تحمل کرنا مشکل ہے، اس گرما میں کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس کے باوجود ایک فکر لے کر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، تو اس کی آپ اہمیت کو سمجھیے۔ اس وقت میں پورا ملک ہمارا بے شمار مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل سے نکالنا، ان کے خوف کو امن سے تبدیل کرنا، ان کے حقوق کی پامالی کو حقوق کی ادائیگی کی شکلوں میں تبدیل کرنا، اور ہر ایک کو اس کا تحفظ دیے جانے کے تدابیر اختیار کرنا، یہ آج کی ضرورتوں میں نہایت اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے پروگرام رکھا جا چکا ہے۔ کسی قوم سے امید نہیں رکھی جا سکتی کسی خیر کے کام کی، سوائے اس طبقے کے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے پاس آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو۔ اس واسطے کہ دنیا میں آج ہر ایک بکنے والا ہے، اگر نہیں بکنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ آپ حضرات ہیں۔ یہ صرف اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے کام انجام دیتا ہو۔ تو یہ جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، دراصل یہ پروگرام اسی قسم کا ہے کہ آپ کا ووٹ ڈالنا لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر نہیں ڈالے
تو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرے اکیلے کے نہیں ڈالنے سے کیا ہوگا، اکیلے کے نہیں ڈالنے سے نقصان دینے والا آ سکتا ہے، ایسی صورت میں نہیں ڈالنے والا نقصان دینے والے کو لانے میں مدد کر رہا، ووٹ ڈالنے والا ووٹ ڈالنے کی وجہ سے فائدہ دینے والا آ سکتا ہے، اور فائدہ دینے والا آ سکتا ہے تو ایسی صورت میں سب کو فائدہ پہنچانے کا کام آپ کے ووٹ کے ذریعے سے طے ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت میں دو چیزوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ میں توجہ دیجیے، ایک یہ کہ قوم کے مفاد کے لیے، برادران وطن کے لیے، تمام اقوام کی بھلائی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ میں ہم کو ووٹنگ میں 100% حصہ لینا ہے، اور کوئی ووٹ ہمارا بغیر ڈالے کے خالی نہیں رہ جانا چاہیے، اور اس کے لیے فجر کے بعد سے فکر کرنے کو کائی کو بول رہے ہیں، 11 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں، 12 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بول رہے ہیں میری یہ سلپ ہے دیکھو، بولے تو انہیں دیکھ کے بول رہا پڑ گیا تمہارا، ارے کس کو پڑا پتہ نہیں، آپ خیر کا کام انجام دینے والے کو ڈالنا چاہ رہے تھے، پتہ نہیں ڈالنے والا کس کو ڈال کے چلے گئے۔ ہماری کاہلی، ہماری سستی کی وجہ سے اس قدر بڑا نقصان ہوتا ہے، اس واسطے اولین فرصت میں ڈالنا، 100% ڈالنا، اور ایک طرف ہو کر ڈالنا۔ ہم سب کے ووٹ ایک سائڈ ہونے چاہیے، بٹنا نہیں چاہیے، اور اس نہیں بٹنے کے واسطے ہم سب میں اتحاد چاہیے، اتفاق چاہیے۔ میرے خیال میں وقت ہو گیا، ایک مثال چھوٹی سی دے کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جگہ 4-5 قسم کے لوگ لڑ لیتے کھڑے ہوئے تھے، 2 آدمی 4 آدمی لڑ لیتے ہوئے کنویں کے کنارے یا گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دور سے ہر 2 آدمیوں کی 5 پارٹیاں ہیں، دونوں سب کے سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وہ وہاں لڑتے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک بچہ دور بال کھیل رہا تھا، وہ بال کھیلتے کھیلتے اس کا بال دوڑتا ہوا آیا اور نہایت گہرے گڑھے میں گر گیا۔ اب گڑھے میں گرنے کے بعد میں یہ پورے 5 ٹکڑیاں آپس میں لڑ لینے والے پوچھتے تیرا ہے کہ میرا ہے، تمہارا ہے کہ میرا ہے، کیا یہ سوال کرتے ہو؟ سارے کے سارے مل کے پہلے وہ بچے کو نکالو جی، اپنے مسئلے اپن بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت میں امت گڑھے میں گرائی جا رہی، اور ہم آپس میں متحد نہیں ہوتے، متفق نہیں ہوتے، آپس میں ایک ساتھ ہو کر کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر اس وقت میں امن و امان کو قائم رکھنا ہے، اور امت کو فائدے پہنچانا ہے، اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے، اور ہمارے ہر شہری کو اس کے حقوق دلوانا ہے، اور ہمارے اپنے ملک کی اور دستور کی حفاظت کرنا ہے، اور ہر ایک کو اس کی مذہبی آزادی کو باقی رکھنا ہے، تو ایسی صورت پہ پورے بھائیوں کو مل کر آپسی مسائل سب اٹھا کے بالائے طاق رکھ کے اس مسئلے میں سب کے سب کو ایک ہو کر اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اور چونکہ ہر آدمی کام کا ہے تو اس واسطے ایک محلے کی ذمہ داری لے لے کے یہاں سے جانا۔ انہوں 10 آدمیاں بولے تھے، محل 2 3 مسجدہ مولے تھے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ عجیب بات ہے کہ عقیقے کا دکھا دینے کے واسطے جا رہے ہیں تو بڑے گھر کے لوگ جا رہے ہیں، ان کے گھر کو ان کے گھر کو ان کے گھر کو، میرے پاس بھی آتے تو میں پوچھا یہ عمر میں آپ کو یہ لا کر مجھے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو فون پہ بول دیتے یا بچے سے بھیجا دیتے۔ نہیں میرے گھر کا کام تھا، اس واسطے میں جانا ضروری سمجھا۔ ایسی صورت میں چھوٹے سے کام کے لیے ہر گھر جا رہے ہیں، اور یہ بڑا کام جو پورے ملک کے مفادات سے متعلق ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، اور اپنے محلے کے لوگوں سے اور اپنی آبادی کے لوگوں سے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس غفلت کو ختم کیے بغیر ہم موجودہ دلدل سے اپنے آپ کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری مشکلات اور بڑھ جائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بھرپور اس سلسلے میں حصہ لیجیے۔ اللہ جل شانہ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔